اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے، حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے، ورنہ بشر کے، حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے، پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے۔ مررت علی الموسیٰ فَهُوَ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ، ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا، اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے، میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں، اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، تاجدار حل عطا، لکھنا چاہیے مشکل کشا، حاجت روا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا، تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے؟ تمہیں کیا خبر؟ میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں، معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی، کیا بغض ہے، رٹا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھ، ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا ہے تو حق اور سچی کہا ہے، اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو حق اور ماننے والا، عقیدہ بنا ماننے والا۔ ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا، وہ کون ہوتا ہے، کون ہے وہ، کس کی بات کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو۔ ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے، ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا، کہ چل دوڑ جا، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی، بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ زی۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا۔
اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا ہے؟ میں تو ان کا دیا آنکھیں تھے نہیں اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے. کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت, میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں, یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کر دیا. پھر بریلی کے امام بول پڑے, کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصی میں جانے کا, سر کہتے ہیں راز کو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصی میں تھا یہی سر, یا معانی ہو اول آخر ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا. میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی. میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی. میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا. فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے, مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ, اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا, پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی, پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائیں, کہتے نور نہ آکھو. میں کہ نیریا تینوں کی تکلیف ہوتی ہے, تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے, جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا, ہر مکان کا اجالا. یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک, تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے, پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی. کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی. تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا, اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے, نماز ہی نماز ہے ہر جگہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے. کوئی رہ فلک کو تیار گیا,
تے کچھ آ سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی۔ اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل سے راہ سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری خواہش ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں، حضرت جبریل بھی رہ گئے، میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا، میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے۔ تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا، باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں، پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ رب کریم کو سارا پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا، سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہا بھی مانگ لے۔ او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے، اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو؟ پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئیں گے، اور جب آئیں تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے۔ او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے، دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا ہے۔ اس پیار کو نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی بھانپ سکا۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ بلال، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول، یہ بلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے نہیں جی آنکھوں ساڑھی ہوندی پئی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے، یہ سب سے قیمتی بات ہے۔ میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں، اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں،
یہ بات منظور نہیں، حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے گا، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائیں، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے، اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے، اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا۔ کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں کہا تو شدائی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں، اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بیلو تسی نہیں نہ بولے، اور میں تو انہوں کھلار کے جے پوچھا کہ جڑا نقصان ہے وہ دسو، پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کہ نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی بڑی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا، انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے، تینوں کی وقت بنے ہے لاگے، عجیب تو عجیب نسل کا تو جانور ہے۔ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا نہیں دیکھا۔ میں کہتا تو نال سے تینوں کی پتہ ہوئے چلیا، عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوٹون اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھ آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے؟ فرمایا من رآنی فقط رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمایا ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان وال، بڑی شان وال، بڑی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف کہنے نے میری کانڈ دے پیر دات تھے، مرشد دات تھے، نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی۔ اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے، اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے۔ رہ کتنی گئی؟ کیویں؟ پتہ ہے نا تو ہم دسو مسئلہ کیویں؟ حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مدد کنے کی تھی ہے جی؟ اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں نے، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل اسی کنیاں پڑھنیاں نے؟ انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈیا ہے، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر، جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی ہو بھی کافر، چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پھرن، کھلا لی ترلے لیں دے پھرن، تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک۔ ڈرو اللہ سے، حیا کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لے کے آیا تھا، رستے میں کون ملا؟ بولے انہاں کیا حضور انہاں نیجے پڑھنیاں، میں تجربہ کیتا جی واپس جائے۔ حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر، 45 ہو گئی پھر آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایتھے تے 50 لے آنے نہ ٹائم کوئی نہیں، بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا، تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی، اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے جی۔ بڑا کون ہے؟ نبی پاک کے حضرت موسیٰ۔ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے، کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50، اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا، 9 پھیرے بھیج محبوب کو۔ اور ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے۔ یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات۔ صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج۔ رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5، مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ۔ حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے، کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو موئے کو نہ منگیا جی، اور ڈرو اللہ سے۔ حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے، مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے؟ عجیب بات ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا، عجیب چکر ہے۔ خدا کے بندو مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے،
کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا، میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی مہربانی فرما، کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی۔ حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا، اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے، جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش۔ بخاری مسلم ہے، یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ۔ فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، ہمارے نبی، بولیے ہمارے نبی۔ اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے۔ معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام معراج سے تحفے لائے، ان میں سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج نہیں مناتا، جو 5 وقت نماز پڑھے وہ دن میں 5 معراجیں مناتا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی معراج کرا دیتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی۔ اپنا عقیدہ تگڑا رکھیں، قسم اللہ کی عزت کی، بڑے غور سے پڑھا، بڑے غور سے، ایک ہی سمجھ آئی ہے اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے، اور کوئی کچا عقیدہ نہیں، کوئی کمزور عقیدہ نہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھ۔ وہ غالب نے بڑا زبردست لکھا تھا، وہ کہتا ہے گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے۔ لوگ مجاز میں کہاں کہاں تک گئے، لوگ دنیاوی محبت میں کہاں کہاں تک گئے۔ اللہ کرے جی ہم پہ بھی یہ کرم ہو کہ بس ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہو ہے، ہماری توجہ بھی انہی کی طرف ہو ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، پورا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں۔ لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک دن کسی نے لکھا تھا کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میری اللہ کی شان بڑی بلند ہے، لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی۔ تو لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے کہ اور پھر کہیں کہ یہی والا ہے۔ اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں کوشش، اور اس کا طریقہ یہ ہے کوشش فرمایا کریں کہ جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا، اس لیے ہوتا کیا ہے بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی، اس لیے بٹن ہی بند، بھائی بیٹھنا جو ابھی ادھر تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو،
اب بٹن بند کر دیا کرو, تار کاٹ دیا کرو, کنیکشن کاٹ دیا کرو. کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو. کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو. لیکن ہوتا کیا ہے, کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں. اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے, خالی آئے خالی چلے. باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا. ہو ہی نہیں سکتا پتر, ہو ہی نہیں سکتا. یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے, اس کا ایک مصرع ہے, این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیست, ایتھے آنا لا کدی خالی گیا نہیں. پتر ہم فقیر لوگ ہیں. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں, وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا, ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے, تو پھر قرآن کیا کہتا ہے, یا ایوہ الناس, اے لوگو, یا ایوہ الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے اللہ کے فقیر ہو. ہم سارے کیا ہیں, اللہ کے فقیر ہیں. ہم سارے اللہ کے فقیر. لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں, وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں, ہم سارے اللہ کے. اس لیے پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو. جب بھی یہاں آؤ فقیر. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں, شعر و شاعری کی بھرمار ہے, تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں. اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں. یہ کم و پیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی, کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں. اذان خود کہنی ہے اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت. تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا, کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی, تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی. تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا. تو پھر کیا کرنا, پھر مصلی پہ بیٹھ جانا, اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں. ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں. اے بٹن کھلا دا ہے, چلو یہ اے بٹن بھی کھلا دا ہے, مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے. حضرت صاحب کتنے آ رہے ہیں, او بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے, تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہے ہیں. فقیر ہیں بس. اور صرف پھر فقیر نہیں ہے, اس کے آگے بھی کیا ہے, آنتوں میں پخانہ ہے, منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے. ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے, رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, جی پھیپھڑوں میں بلغم ہے, پتے میں سفرا ہے, تلی میں سودا ہے, مسانے میں پیشاب ہے, اور بنے مٹی سے. پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہم میں, کس شے کا گھمنڈ ہے, کس شے کا تکبر ہے. اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے. ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے. ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کی اور میرے اندر ہے. پتہ نہیں کس چیز کے سری ہیں ہماری گردنوں میں, کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے, کس چیز کا ہمیں مان ہے. اور یہ گھمنڈ ہی ہمیں مرواتا ہے, یہ مان ہی ہمیں مرواتا ہے. ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, آپ سب کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار ہے, لیکن مجھے ذرا ڈبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی برادری سے بھی ہوں, اس لیے مجھے ڈبل ہے. یہ میری جد ہیں, میرے بڑے ہیں مجھے. تو پھر میاں صاحب نے بڑا کمال لکھا, کیا کہا, اللہ میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو شعر ہے نا یہ مسجد کی انٹرس پہ لکھاؤ تاکہ ہر نمازی آتے ہوئے پڑھے اور کو تھوڑا سا بندہ بن جائے. تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں, جس نے اونچا نام رکھایا, جس نے اونچا نام رکھایا, تے چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا. نیواں 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 نیواں.
کیڑی شے پتر آکڑ تو دسو تو صحیح منوں کیڑی ککھ بھی نہیں ہے جس نے اونچا نام رکھا اونچا نام او دا جی سبحان ربی الاعلیٰ او دے لئی سبحان ربی العظیم او دے لئی الحمدللہ رب العالمین او دے لئی تبارک الذی بیدہ الملک او دے لئی سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء اے او دے لئی ساڈے کی ساڈے یہ تے شکر کرو پتہ نہیں میرے مالک نے اتنے کی لا چھڑیا ہے بو باہر نو نہیں آندی ہے تے پتر اسی اپنی بو نال آپ ہی مر جائیے لیکن کی یہ الٹا پتر کوئی چیز ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں اس لیے اسپیشل میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں پتر یہ والی چال نہ چلے اصل میں نا ہم بتانا چاہتے ہیں یہ چال چل کے کہ میں بڑا دلیر ہاں دلیراں نو دسنا نہیں پیندا کہ میں دلیر دلیراں نو دسنا نہیں پتر انہاں دے کام ہی دسدے نے کہ ہے دلیر یہ کیونکہ ہم دلیر ہے نہیں اس لیے ہم بٹن کھول کے سینہ چوڑا کر کے اور منڈے ایسے ایسے کر کے نا لوگوں کو اصل میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں دلیر اللہ ہم دلیر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ونڈیں ڈال دی ہیں فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک پاک وہ ہے جس کی تنہائی ون ڈال دیتی ہے اور آگے کیا فرمایا فرمایا دلیر وہ نہیں جو غصہ کر جائے دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے تو پھر اس لحاظ سے تے میرے خیال نہ دلیر رہتے کیونکہ پتر اسی اس تو علاوہ اور کی تھا کی اسپیشل میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں صاحب ہیں جی غصہ بڑا ڈنڈ بڑے چھاتیاں بڑیاں بڑیاں چوڑیاں ہیں جی گنا شنا بھی رکھیاں نے لیکن کی اے ساریاں آپس کی ایک دوجے واسطے یہ پتر کبھی کشمیر جاؤ میں تو بڑا جذباتی سا مزاج ہے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول کروں نہیں ہوتا ہے یہ کبھی آپ کینٹ جائیں نا یہ KFC والے راستے سے تو جیسے ہی حضرت وہ آپ جو آرمی والوں نے بنایا ہے تو اس کو کراس کریں گے تو آگے سڑک کے بیچ ایک تختی لگی ہے جس پہ کیا لکھا ہے جموں 50 کلومیٹر جموں 50 کی صرف ہم سے جموں کتنا ہے 77 سال ہو گئے ہیں حضرت صاحب وہاں ظلم اور بربریت ننگا ناچ ناچ رہی ہے ساڑھے تو کنے دور نے صرف 50 کلو ویسے حضرت صاحب بڑے بہادر بڑے دلیر بڑے قد بڑیاں بڑیاں چوڑیاں چھاتیاں بڑے ڈانڈ بڑیاں بندوقاں شدوقاں لیکن ساریاں ایک دوسرے لئے کوئی بہادر بھی ادھر نہیں گیا کوئی دلیر بھی ادھر نہیں گیا ہیں جی ساڑھے ڈانڈ بھی انہوں نے کام نہیں آئے ساڑھیاں بندوقاں بھی انہوں نے کام کیونکہ یہ جب بھی ہم نے چلائی ہیں ایک دوسرے پہ چلائی ہیں اور ہم نے کیا کیا 77 سالوں میں 77 سال ہوئے حضرت وہ روتے رہے ہیں جی ویسے میرے پاکستان میں بڑے بڑے ڈائلوگ مشہور ہیں جی وہ گجر دا ویر ہیں جی بٹ بدماش میاں دا کھڑاک ہیں جی جٹ دا گنڈاسا 77 سال پتر وہ آوازیں دیتے رہے ہو کوئی آؤ گجر ایتھے بھی آ کے بدو ویر لو کوئی نہیں 77 سال انہوں نے آوازیں دی ہو کوئی جٹ ایتھے بھی گنڈاسا لے کے آؤ کوئی جٹ گنڈاسا لے کے نہیں گیا جٹ دا گنڈاسا جدو چلے اپنے ہاں تے چلے حضرت 77 سال حضرت وہ بٹ بدماش کو بھی بلاتے رہے کوئی نہیں گیا 77 سال انہوں نے میاں کو بھی بڑا بلایا کہ کوئی میاں آ کے تے کھڑاک کرے لیکن جو کیتا جدو کیتا سی اپنے ہاں تے کیتا اور میرے پاکستان میں دلیری اور بہادری کس کا نام رکھ دیا گیا محلے دار نہ لڑو مسائے نہ لڑو ماڑے نو پی جو چنگچی والے نو مارو سبزی والے نہ لڑو ہیں جی تے تگڑا ہے تے دوڑدا جو یہی ہے پتر اور کیا ہے یہی ہے ادھر اور کیا ہے اسی لیے تو پتر میرے مولا مشکل کشا نے ون ڈال دی فرمایا دلیرو نہیں جڑا غصہ کر جائے دلیرو وے جڑا غصہ ہی ہے اور پھر صرف کہا نہیں پتر کر کے بھی دکھایا یہودی سے لڑ رہے ہیں ذوالفقار برس رہی ہے جی یہودی نیچے گرا لیا ذوالفقار ہوا میں لہرائی اس یہودی کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے اس نے چہرہ علی کی بے ادبی کر دی اس نے تھوکا اس منحوس نے بس اس کا تھوکنا تھا حضرت علی پاک اٹھ کھڑے ہوئے یہودی کو کہا جا چلا جا وہ حیران ہو کے کہتا ہے علی نیچے گرایا ہے تو اتارو گردن کہہ رہے ہو جا چلا جا فرمایا نہیں اب تجھے کچھ نہیں کہنا معافی ہے جا چلا جا وہ کہتا ہے علی وجہ تو بتاؤ فرمایا پہلے علی تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اب تو نے علی کے چہرے پہ تھوکا ہے اب لڑائی بن گئی علی کی اپنی ذات کی
اور علی کا طریقہ ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں. ہاں لیکن پتر دوسری طرف یاد رکھنا میرے جوانوں، پتر اسی منہج پہ آؤ، اسی انداز کو اختیار کرو. میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی یہ رنگ عطا فرما دے. اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ کہا، لیکن تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتی ہیں کہ جب باری آئی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی تو پھر حضرت علی کی تلوار اتنی چلی اور اس انداز سے چلی کہ کم و پیش 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں. لیکن جدو اپنی ذات دی واری آئی اور پتر اسی جدو لڑے ہیں اسی، اس لیے پتر میرے جوانوں میرے بچیوں اپنے غصے کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سنبھو اور سیکھو پتر. آپس میں لڑ کے کیا 77 سال حضرت انہوں نے انتظار کیتا. اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا. اب وہ بھی نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان، اب وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. انہوں نے کیا کشمیر بچانے آنا ہے، یہ کیا کشمیر بچائیں گے، یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. اس لیے پتر ہوش میں آؤ اور دین سیکھو، دین سیکھو. چھڑ دو پتر ہے بل سونا ٹریا کرو، بٹن بند رکھیا کرو، تو تھلے رکھیا کرو، سونا دلیر بنو. آپ کو نہیں بتانا پڑے گا کہ میں دلیر ہوں، لوگ کہیں گے دلیر. اور پتر دوسری گل ہے یاد رکھیو، دلیر او اپنے آپ انہوں دلیر سمجھیو کہ کوئی ظالم ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے رک جائے نہیں پائی ایتھے او بھی رہندا ہے، ایتھے او بھی رہندا ہے. کوئی ظالم ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کیا ایتھے او، پھر اپنے آپ نو دلیر. کوئی کسی یتیم، کسی غریب، کسی مسکین پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کہ ایس محلے وچ وہ بھی رہندا ہے، پھر اپنے آپ نو دلیر سمجھیو. تے جے اے رنگ نہیں تے پھر دلیری، پھر تو ہم پتر اپنے نفس کے غلام ہیں پھر تو. اس لیے میرے بچیو اقبال دعائیاں دیتا رہا ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دکھ یہ ہے پتر اسی ایک قوم بن ہی نہیں سکے ہے، ایتھے قوم بنان لئی کچھ کیتا ہی نہیں گیا ہے. اور دیکھ کے اپنے جوانوں کو حضرت صاحب دل دکھتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. حضرت صاحب میں اس بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں یہ کہہ کہ جو اقبال نے کہا تھا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. اللہ پتر تڑیاں جوانیاں پاکیزہ کر دے، اور اللہ بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کرے. اللہ انہاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد ہے. اس لیے پتر جب بھی یہاں آنا فقیر بن کے آنا، اور پھر پتر جو دل چاہتا ہے تو لے کے تے جائیے. بہت ترقی کر لی، بڑے بڑے مال بن گئے حضرت، جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس A to Z سب کچھ ملتا ہے، آپ کو یہاں آ کے کہیں اور جانے کی ضرورت. سب پتر جتنے مرضی یہ بڑے بڑے مال بنا لیں یہ اپنے دعوے میں پورے اتر سکتے نہیں. نہ کوئی ایسا مال ہے، نہ کوئی ایسا یہ مال بنا سکیں گے کہ جہاں سے سکون ملتا ہو. نہ کوئی ایسا مال ہے، نہ یہ بنا سکیں گے جہاں سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہو، بیمار کو شفا ملتی ہو، بے گھر کو گھر ملتا ہو. جس کے پاس بیٹی ہے وہ بیٹا چاہتا ہے تو بیٹا ملتا ہو، جس کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹی چاہتا ہے تو بیٹی کہیں. لیکن پتر یہ جس جگہ پر میں بیٹھے ہیں یہ ایسی شانوں والی جگہ ہے، یہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے ایسا ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے لینے کا طریقہ سیکھا ہو. پتر لینے کا طریقہ تو دور، آج تک ہمیں اس گھر میں آنے کے عادات نہیں آتے ہیں کیونکہ کام بھی نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت، کام ہی نہیں ہوا حضرت. اس لیے ہوتے ہوتے کیا ہوا، مسجد سے دور، مسجد کی شان، مسجد کا تقدس. دیکھیں نا
ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے ہمارا انداز اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کتنے چل رہے ہیں؟ مسجد تے، وہ کتوں آئے ہیں؟ مسجد توں، یہ کہتے ہیں نا ہم۔ بلکہ جو ذرا مسجد میں تھوڑا زیادہ آنے جانے والا ہو تو ہم اسے کیا تانا دیتے ہیں؟ اور مسجد تڑ گیا۔ لیکن جو کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنے جانے والا ہو تو جب مسیتے بوتا آ جائے تو ان کی کہنے ہیں جڑا ایم این اے یا ایم پی اے صاحب دے گھر وہی آئے جائے تھے وہ تو بھائی ٹور ٹپا ہوندا ہے۔ لیکن کتنی غریب سوچ ہے، اسلامی لحاظ سے کتنی کمزور سوچ ہے۔ اللہ پتر بڑا پروٹوکول اس گھر کا، لیکن کام نہیں ہوا کوئی۔ بڑا ہی پروٹوکول پتر، اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی کی جائے تو جو کوڑا اکٹھا ہو اس کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کی صفائی کے بعد جو مٹی اکٹھی ہوگی وہ بھی شانوں والی مٹی ہے۔ اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے، لیکن کام نہیں ہوا حضرت۔ اس حوالے سے بتایا نہیں گیا، گفتگو نہیں ہوئی، تربیت ہی نہیں ہوئی، اس لیے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی شانوں والی ہے۔ بڑا ہی پروٹوکول بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ۔ سور کہتے ہیں بیل کو، ٹگے نو، وچھے نو سور کہتے ہیں حضرت۔ اب دیکھیں نا، سفیان ثوری، سفیان ٹگے والا، یہ تو کوئی بھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے۔ اور حضرت سفیان تو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر محدث تھے حضرت۔ اگر آپ کا علمی قد کاٹ دیکھنا ہو، تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اور اگر آپ کا صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہو تو حلیۃ الاولیاء، جی داتا صاحب کی جو ہے وہ کشف المحجوب، جی بہت بڑا نام۔ لیکن سفیان ثوری کیسے ہو گئے؟ کیونکہ پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے، اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے۔ اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم رکھنا ہے۔ یہ اس گھر کا ادب ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے۔ لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا، تو کیا ہوا؟ دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا۔ جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی ہے؟ او سور، او بیل، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس گھر کی پتر اتنی شان، بس اتنا کرو پتر، کسی کول بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو، اور کسی کول بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو، پھر جو چاہندے ہو لے جو، کوٹھی لے جو، گڈی لے جو، اولاد لے جو، سب کچھ ملتا جی، بس کسی کول بہ کے طریقہ سیکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا، صاحب تشریف لائے ہوں گے۔ حضرت جنید اب فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا حضرت۔ وہ جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا تو، کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار فرق ہیں آپس میں، ہاں جی، کوئی سر و ننگا بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہیں، ہاں جی، کسی نے امامہ باندھا ہے، اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے، کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کا سٹائل کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور، ہزارہ فرق۔ لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے، کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے۔ اور جس نے قتل کیا تھا نا، وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے، جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے۔ وہ 20 بندے پکڑے گئے۔ وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا، اس کی منزل نہ بغداد تھی نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا، وہ گزر رہا تھا بازار میں۔ وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا حضرت۔ اب ہوا کچھ اس طرح، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد سے تھا، کسی کا جاننے والا، حمایتی، سفارشی ضامن آیا لے گیا، اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا۔ وہ کلہ ہی رہ گیا، اس کو پتا تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا نہیں، مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں، اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں۔ وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے، اس لیے میرا حمایتی بھی
تو میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے. پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے کوئی بھی ایسا؟ یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں، اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے، بے دہانی سے. ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں. یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لیں گے. وہی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں نا یہ سارا. اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے، اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے. جی کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ، وہ اللہ کا دروازہ، کون اس انداز سے مانگتا؟ پتر مانگتے صحیح کہتے. پھر میں یہاں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا، کمال کر جڑا